سید علی حسینی خامنئی کی شہادت، ان کا فراق اور ان کا وداع کوئی چھوٹی مصیبت نہیں تھی ہمارے لیے، مگر اور ایک جملہ کہوں، 3 دن کی گفتگویں آپ کے ذہن میں ہیں، ہمیں اس آیت کے مفاہیم کا زندہ پیکر اس عہد میں کوئی نظر آتا تھا تو سید علی خامنئی۔ کیا حق ادا کیا آپ نے، صابرو اصبرو صابرو رابطو، ہر لحاظ سے تعصبات کی عینکیں اتار کے حالات کا تجزیہ کریں تو آپ اتفاق کرنے پر مجبور ہوں گے کہ تنہا ایک شخص نے اصبرو پر عمل کر کے دکھایا، صابرو پہ عمل کر کے دکھایا، رابطو پہ عمل کر کے دکھایا، واتقوا اللہ پر عمل کر کے دکھایا، اور ثمرہ یہ پایا لعلکم تفلحون۔ دنیا دیکھ رہی ہے کہ نصف صدی سے جس ملک پر سینکشنز ہیں وہ کس طریقے سے پروان چڑھ رہی ہے، وہ امت، وہ ملت، وہ نیشن، وہ قوم کیسی پروان چڑھ رہی ہے۔ اور ہمارے یہاں لوگ اساطیری داستانیں سنتے ہیں، ہم تو اپنی آنکھوں سے معجزے دیکھ رہے ہیں۔ جوانان عزیز، بزرگان محترم، جو لوگ ممبروں سے اس تذکرے کو نہیں سننا چاہتے وہ آج مجھ سے سنیں۔ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ، حق ہے، حق ہے، ماشاءاللہ۔ جزاکم اللہ۔ تذکرہ بھی کس کا ہے؟ ایک فرزند حضرت امام زین العابدین کا تذکرہ ہے، ایک بلند صلوات پڑھیں۔ یہ جہاں جس گھر میں یہ فرش ازا بچھا ہوا ہے یہ بھی زیدی سادات ہیں۔ زیدی سادات یعنی حسینی سادات، حضرت امام حسین علیہ السلام کے فرزندوں میں سب شہید ہو گئے کربلا میں، ایک فرزند باقی رہے امام زین العابدین علیہ السلام۔ تو جتنے حسینی سادات ہیں، بلکہ جتنے سادات ہیں دراصل وہ سب حسینی ہیں۔ سید علی حسینی خامنئی ایک فرزند ہے امام زین العابدین علیہ السلام، ایک فرزند ہے امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ تو کیسے ہیں وہ لوگ جو سادات کی قدر کا دم بھرتے ہیں، لیکن ایک متقی، ایک پرہیزگار، ایک مجاہد، ایک فقیہ، ایک عالم، ایک ورثہدار علوم آل محمد، ایک خزینہ دار اقدار و روایات آل محمد۔ ہوتے ہیں نا لوگ، ہوتے ہیں فرزندان، ہوتے ہیں کوئی لائق ہوتا ہے کوئی نالائق ہوتا ہے، لیکن ایسا فرزند جو علماً و عملاً علوم کا بھی محافظ ہو، کردار و سیرت کا بھی محافظ ہو، اقدار کا بھی محافظ ہو۔ اور مانے آپ اس کا تذکرہ کیوں نہیں سننا چاہتے؟ آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ حضرت آیت اللہ الرحمن سید علی حسینی خامنئی رضوان اللہ تعالی علیہ اس قدر تکلیف ہوتی ہے۔ کل تک ہم کہتے تھے متغلہ العالی، آج ہم کہہ رہے ہیں رضوان اللہ تعالی علیہ۔ کس قدر بلند مرتبہ تقوی پر فائز تھے،
اس فقیر کو کئی مرتبہ ان کی خدمت میں حاضری کا شرف حاصل ہوا، سلامت رہیں آپ بھی۔ خصوصی ملاقاتیں بھی ہوئیں، عمومی ملاقاتیں بھی ہوئیں، کبھی ایسی ملاقاتیں ہوئیں کہ بعد صرف 2-3 افراد 4 افراد تھے، یہ فقیر تھا اور ان کا محضر تھا۔ کبھی ایسی ملاقاتیں ہوئیں کہ کوئی 40-50 حضرات تھے، ہم تھے، وہ بھی ملاقاتیں ہوئیں کہ جب سینکڑوں یا ہزاروں افراد تھے، ان کی تقریر کی عمومی، ہم موجود تھے۔ خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں ممبر سے، اب تو وہ دنیا میں نہیں رہے نا، ہم نے تعلیمات آل محمد میں ڈھلی ہوئی ایسی شخصیت کوئی اپنی زندگی میں دوسری نہیں تھی۔ جو مشہور شخصیتیں ہوتی ہیں، بڑی شخصیتیں ہوتی ہیں، خاص طور سے جو سیاست میں بھی ہوں، تو ہوتا یہ ہے کہ دور سے ان کو دیکھیے تو شخصیتیں بہت اچھی پرکشش معلوم ہوتی ہیں، قریب سے دیکھیے تو قد عموماً گھٹ جاتا ہے۔ کہ میں نے قسم کھائی ہے، قسم کھا کے عرض کر رہا ہوں، جتنی بار ملاقات ہوئی ان کا پیکر جلال و جمال بڑھتا ہی چلا گیا، نگاہ میں اس کی عظمت، دل میں اس کی عظمت بڑھتی چلی گئی۔ اور یہ کوئی مبالغہ نہیں ہے کہ بہت سے مسائل ان کے رنگ رخ کی تبدیلی سے سمجھ میں آ جاتے تھے۔ تقویٰ، سیاست میں رہنے کے باوجود تقویٰ، سیاست اسلامی کسے کہتے ہیں؟ اگر کوئی مجھ سے آج پوچھے کہ مسلمانوں کی اور اسلام کی سیاست کیا ہوتی ہے، تو ایک ہی جواب ہے، سید علی خامنئی کی سیاست، کوئی مبالغہ نہیں۔ ائمہ معصومین علیہم السلام کا مرتبہ بہت بلند ہے، کوئی موازنہ نہ کیجیے گا، یہ تقابل و موازنہ، ذرا ذہن کو وسعت بخشیے، ذہن کو وسعت، دل کو وسعت۔ ان کے بارے میں بھی بہت کچھ لکھا جائے گا۔ کچھ حجابات ہوتے ہیں معاصرانہ، زبان و مکان کے حجابات، معاصرانہ ہے۔ بہت سے علماء ہوتے ہیں، اپنے برابر کا کوئی دوسرا عالم ہے تو اس کا اعتراف نہیں کرتے، مر گئے تو کہتے ہیں آپ بہت اچھے عالم تھے، زندگی ہے جب تک اعتراف نہیں کرتے۔ یہ نفسیاتی عقدے ہوتے ہیں، یہ ذہنی ایک کیفیت ہوتی ہے، معاصرانہ چشمک، معاصرانہ رشک۔ تو بہت سی چیزیں ہیں جو ان کی شخصیت کے محاسن پر حجاب ڈالے ہوئے ہیں، بہت سی اشیاء، بہت سی چیزیں، لیکن ان کا علم، ان کا تقویٰ، ان کا کردار، ان کا جہاد، ایک ایک چیز پر ان کا آداب، بہترین شاعر تھے، بہترین ادیب تھے، بہترین خطیب تھے، بہترین نثر نگار، بہترین نقاد، بہترین صاحب نظر، بہترین فقیہ، علم اصول میں صاحب نظر، علم فقہ میں صاحب نظر، علم تفسیر میں صاحب نظر، علم رجال میں صاحب نظر، علم عرفان میں صاحب نظر۔ یہ جب میں نے عرض کیا کہ اس عہد میں ہیں اور بھی علماء ہیں، موازنہ نہ کیجیے گا، میں بار بار عرض کر رہا ہوں، موازنہ کوئی اچھی روش نہیں ہے۔ جو ذرہ جس جگہ ہے وہیں آفتاب ہے، لیکن جب بھی تاریخ لکھی جائے گی، خدا کی قسم، معصومین کے علاوہ ان کے مراتب بہت بلند ہیں،
غیر معصوم مسلمانوں کی تاریخ جب بھی لکھی جائے گی تو اس میں دو شخصیتوں کے نام سب سے اوپر ہوں گے. پہلا نام آیت اللہ العظمیٰ سید روح اللہ خمینی کا ہوگا، دوسرا نام آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنئی. پورے اطمینان سے کہہ رہا ہوں، تاریخ اسلام جب لکھی جائے گی، کوئی غیر جانبدار جب لکھے گا تاریخ اسلام اور تاریخ مسلمین، آپ اس مظہر پر، اس فینومینن پر پھر غور کریے. آیت کیا کہہ رہی ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ. آخر میں کیا ہے؟ ثمرہ کیا ہے؟ لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ. بہت سے لوگوں کی وفات سے، شہادت سے ہمتیں ٹوٹ جاتی ہیں، حوصلے پست ہو جاتے ہیں، اور یہی دشمن کا تو یہی نقطہ نظر تھا نا کہ ہم ان کی قیادت کو ختم کر دیں گے تو پوری ملت بکھر کے رہ جائے گی، بے حوصلہ بے ہمت ہو جائے گی. علنا وہ کہتے تھے کہ ہم ان کی قیادت کو ختم کر دیں گے. کیسی عظیم الشان قیادت تھی. غم بھی وہ تھا کہ جو ناقابل برداشت غم تھا. غم اتنا عظیم تھا کہ ناقابل اظہار غم تھا، لیکن ساتھ غم کے ساتھ ساتھ وہ قوت بھی عطا کی اپنی شہادت کے ساتھ. پوری زندگی جو کچھ کرتے رہے وہ ایک طرف، جام شہادت نوش فرما کے پوری امت اور ملت میں وہ قوت عطا کر گئے کہ دشمن حیران ہے. بلکہ دشمن کے لیے جو الفاظ مناسب ہیں ممبر سے تو ادا بھی نہیں کیے جا سکتے. اسے پڑھیں. یہ جذباتی تقریر نہیں ہے، صرف یہ سیاسی تقریر نہیں ہے. زندگی کو اگر دین سے جوڑ کر رکھنا ہے، دیکھیے جملہ میں عرض کر رہا ہوں، دین کتابوں میں ہے، دین توضیح المسائل میں ہے، دین تفسیر کی کتابوں میں ہے. ہم چاہتے ہیں دین معاشرے میں نظر آئے. یہ رہبر وہ تھا کہ جس نے دین کو معاشرے میں زندہ شکل میں دکھا دیا. مرد ہوں وہاں کے یا خواتین، جوان ہوں یا بچے، آپ کے سامنے ساری دنیا میں عزاداری ہوتی ہے، مگر ایران میں کس انداز سے عزاداری ہوتی ہے؟ میزائلز برس رہے ہیں، بم برس رہے ہیں، عزاداری قدم پیچھے نہیں ہٹ رہے ہیں. وہ اعلان کر رہے ہیں کہ ہٹ جاؤ، اور وہ سڑکوں پہ، پلوں پر، میدانوں میں چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کے آ جائے. کہاں سے یہ قوت، کہاں سے یہ انرجی، کہاں سے یہ ہمت، کہاں سے یہ حوصلہ مل رہا ہے؟ افراد کا ذاتی شعور، ذاتی بیداری، لیکن ساتھ ساتھ ان کی رہبری. آج بھی دشمن اپنی دیوانگی کا اور پستی کا اظہار کر رہا ہے. اتنے پست نہیں ہے. پتہ نہیں آج کی دنیا، تعلیم یافتہ دنیا، بیدار دنیا، ہوش مند دنیا، سائنس میں ترقی کر چکی ہے، علم و ادب میں ترقی کر چکی ہے، اس کے باوجود نہ جانے کیسے دیوانوں کو اپنا سربراہ بنا دیتے ہیں. دیوان ہے. کچھ عرصہ قبل ایک برطانوی صحافی نے، جو اچھا خاصا ادیب بھی ہے، بہت اچھی پروز لکھتا ہے، اس نے ایک کتاب لکھی تھی غالباً کچھ عرصہ قبل، یعنی کوئی میرا خیال ہے 50 برس ہو گئے اس کو.
40-50 برس پہلے. اس نے کتاب لکھی تھی، غالباً اس کا نام یہ تھا کہ دی رائز آف پولیٹیکل لائن، سیاسی جھوٹ کا عروج. سیاسی جھوٹ کا عروج. اگر میرا حافظہ صحیح کام کر رہا ہے تو غالباً یہی نام تھا کتاب کا. بڑی دلچسپ کتاب تھا. اب ہم اس عروج کو ایک پیکر کی شکل میں دیکھ رہے ہیں. سیاسی جھوٹ، سیاسی جھوٹ. صبح سے شام تک کتنے جھوٹ بولے جاتے ہیں، ایک ایک تقریر میں کتنے جھوٹ بولے جاتے ہیں. آپ لوگ ڈرے سہمے کیوں بیٹھے ہیں؟ تقریر میں کر رہا ہوں، خوف حافظ اکثر میں اشارتاً کنایتاً باتیں کہتا ہوں، مختصر کہتا ہوں. گزشتہ تینوں تقریروں میں ایک ایک جملے ضرور کہے میں نے، لیکن آج دل چاہ رہا ہے کہ کچھ کھل کے اور باتیں. بعض باتیں ڈائریکٹ میتھڈ میں کہنی پڑتی. ایجوکیشن میں ہے نا، ایک انڈائریکٹ میتھڈ ہے، ایک ڈائریکٹ میتھڈ ہے. تو ڈائریکٹ میتھڈ میں بھی کچھ باتیں عرض کرنی پڑتی. اس حادثے کو، ویسے بھی یہ حادثہ ضائع ہونے والا نہیں ہے، لیکن انڈیویجولی ہر ایک کو یہ خیال رکھنا ہے کہ اس حادثے کو ضائع نہ جانے. شکر ہے خدا کا کہ یہی وسائل دنیاوی، یہی سائنس کے وسائل، یہی ٹیکنالوجی، یہی میڈیا جو غلط باتوں میں مشغول رہتا ہے، قہری طور پر یہ ہے کہ اس کا ایک فائدہ یہ ہے کہ اس شہادت کے فیوز و برکات ساری دنیا دیکھ رہی ہے. اور کتنا بڑا شرف ہے یہ. عزاداران حسین، عزاداران حضرت سید الشہداء، عزاداران حضرت سید سجاد. کتنا بڑا شرف ہے کسی شخص کا کہ شہید وہ ہو اور لوگ حسین شناسی پہ مجبور ہو جائیں. یہ نقطہ فراموش کر دیں گے آپ، یہ بات آپ کی نگاہوں سے اوجھل رہ جائے گی. زندگی بھر جو لوگ ولایت فقیہ کو تسلیم نہیں کرتے تھے اور ولی فقیہ پہ انگلیاں اٹھاتے تھے اور بے علمی کے، نادانی کے، سادہ لوحی کے تبصرے کرتے تھے، یا کھل کے کہہ دوں مزید کہ جہالت کے تبصرے کرتے تھے، اور وہ سمجھتے تھے کہ ولایت فقیہ کوئی الگ راستہ ہے اور 12 اماموں کا راستہ کوئی الگ ہے. وہ آج دیکھیں کہ شہید ہوا ہے ایک ولی فقیہ، لوگ علی شناسی پہ مجبور ہو گئے، حسین شناسی پہ مجبور ہو گئے، کربلا شناسی پہ مجبور ہو گئے. کربلا 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 کربلا. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری. حد یہ ہے، میں نے یہ رپورٹیں بھی پڑھی کہ خود وہ ظالم و جابر، وہ جو فخر فرعون ہے، جو رشک نمرود ہے،
کیا کہنے ہیں. جو اس دور کا یزید و ابو یزید ہے، وہ پوچھتا ہے اپنے، کیا کہوں لفظ کیا ہے، لغوی معنی میں سن لیجیے گا، اپنے اصحاب سے پوچھتا ہے اپنے مشاورین سے کہ انہیں کیا ہو گیا، کیسی قوم ہے، یہ سرنڈر کیوں نہیں ہوتے ہمارے سامنے، یہ ہماری بات کیوں نہیں مانتے، اتنے سینکشنز کے باوجود، اتنی پابندیوں کے باوجود، اتنی دھمکیوں کے باوجود یہ ہمارے سامنے جھکتے کیوں نہیں؟ تو وہ جواب دیتے ہیں کہ تم جانتے نہیں یہ کربلا والے ہیں. حسینیت زندہ باد. ہاتھ بلند کر کے حسینیت زندہ باد. حسینیت زندہ باد. یزیدیت مردہ باد. یزیدیت مردہ باد. پاک بی بی کے دشمنوں پہ لعنت. آواز بلند کر صلوات. تم جانتے نہیں ہے حسین مرزا. ایک صاحب نے تو انہی کے کیبنٹ کے کسی شخص نے تبصرہ کیا تھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ جانتے نہیں ہیں کہ حسین کون ہے. میں بار بار انعام نہیں دوں گا، فضائے مجلس مقدر ہو جائے گی. مجلس کی فضا پاک و پاکیزہ ہوتی ہے، اس میں ناپاک نام نہیں لیے جاتے، تو مجبوراً نام لے لیتے ہیں، جیسے یزید کا نام لے لیتے ہیں ویسے ان کا نام لے لیتے ہیں. دیکھیے اب ذرا غور سے 2-3 نکات غور فرمائیے گا، بالکل سنجیدہ گفتگو ہے. اسلام، نظام اسلام، فکر اسلامی، نظام اسلامی سب کتابوں میں 1400 برس سے بند تھا اور بند ہے. کتنا کام ہو رہا ہے اسلام کا سیاسی نظریہ اس عنوان سے، کتنا کام ہوا ہے اسلام کا اقتصادی نظریہ. بالکل اب انٹلیکچوئل ڈسکورس ہے اس وقت. اسلام کا اقتصادی نظام، اقتصادی نظام، اقتصادی نظام. بہت سے لوگوں نے، بہت سے بڑے بڑے اسکالرس نے کتابیں لکھی اسلام کے اقتصادی نظام پر. اور یہ علم الاقتصاد بہت اہم ہے. جوانان نے اکثر بچے مجھ سے پوچھتے ہیں آپ بتائیے میں کس ڈسپلن میں جاؤں، کیا سیکھوں؟ تو میں کہتا ہوں بہت سے مواقع پر کہ آپ اکنامکس سیکھیں، اکنامسٹ بنیں. ملک اور قومیں کھوکھلی تقریروں سے نہیں بنتی. ایک مضبوط اکنامسٹ ہونا چاہیے جو ملک کو بناتا ہے اور قوم کو سنبھالتا ہے. بہرحال ایک طرف کمیونزم، ایک طرف کیپٹلزم، ایک طرف اسلام. حضرت امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ نے فرمایا تھا، مشہور جملہ ہے ان کا، انقلاب کے بعد ہی فرمایا تھا کہ اب یہ جو کمیونزم کا نظام ہے کچھ دنوں میں یہ تاریخ کے عجائب خانے میں نظر آئے گا. کمیونزم کا نظام تاریخ کے عجائب گھر میں نظر آئے گا. آقا خمینی کی زندگی میں اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ کمیونزم کے نظام کا جو حشر ہوا اب پوری دنیا پر چھایا ہوا ہے کیا؟ کیپٹلزم. اس ایک قیادت نے، اس کی سید علی خامنہی کی قیادت، اس کے حسن تدبر اور حسن انتظام تمام تر
سخت سے سخت سینکشنز کے باوجود، پابندیوں کے باوجود، اقتصادی ناکہ بندی کے باوجود، تھوڑی سی پونجی میں کس تدبر کے ساتھ اپنے ملک کو اور اپنی ملت کو تعمیر کر کے دکھایا کہ دیکھو دنیا بھر کے سرمایوں کو غصب کر کے ملتیں تعمیر نہیں ہوتی، ایثار کے باوجود ملتیں اور ملک تعمیر کیے جا سکتے ہیں، اور وہ بھی کیسے کہ دنیا کے بڑے بڑے ستون، دنیا کی بڑی طاقتیں، دنیا کی بڑی سب سے بڑی طاقت بھی اس ملک کو ہلا نہ سکے۔ یہ کون سا اقتصاد ہے؟ یہ کون سا نظام اقتصاد ہے؟ دوسرے کتنے ممالک میں جنگ چھڑی اور پیٹرول کی قیمتیں بڑھ گئیں، جنگ چھڑی اور جناب والا ضرورت کی چیزوں کی قیمتیں بڑھ گئیں۔ میں لندن کی بات کر رہا ہوں، آپ کے ملک کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں لندن سے آیا ہوں نا، مجھے معلوم ہے معمولی چیزوں کی قیمتیں فوراً بڑھا دی گئیں، کھانے کی اشیاء، استعمال کی چیزیں، ان کی قیمتیں آسمان پہ پہنچ گئیں پوری دنیا میں۔ یعنی جنگ ایک بہانہ ہے، جنگ گویا ایک بہانہ ہے عوام الناس کو کچلنے کے لیے، ان کا استحصال کرنے کے لیے۔ خود جس ملک پر جنگ تھوپی گئی تھی، اس ملک نے اپنے عوام کے ساتھ کیا کیا؟ جا کے دیکھ لیجیے اس وقت بھی وہاں پیٹرول کی قیمت کیا تھی۔ اب میں خبریں تو نہیں پڑھ کے سنانا چاہتا آپ کو، صرف اشارہ کر رہا ہوں، تحقیق کیجیے۔ کھانے پینے کی چیزوں کی قیمتیں کیا تھیں، لوگوں کی عام زندگی پہ کیا اثر پڑا، اور ہمارے یہاں 45 سال 50 سال یا 47 سال کی ناکہ بندی، اقتصادی ناکہ بندی کے باوجود عوام خوشحال، ملک خوشحال، بازار کھلے ہوئے، اور پھر صنعت و حرفت و ٹیکنالوجی اور اسلحہ سازی میں کیا ترقی ہوئی؟ واضح ہو رہی ہے بات؟ بھئی اسلحہ بنانے میں پیسہ لگتا ہے یا نہیں؟ پیسہ لگتا ہے۔ کتنا اسلحہ بنایا انہوں نے؟ آپ پیسہ دے رہے تھے اسلحہ بنانے کا، اور ہمارے یہاں تو صرف اگر اقتصادی نقطہ نظر سے اس ایک حادثے کی روشنی میں جوانوں کے ذہن بیدار ہو جائیں تو نہ جانے کتنی پی ایچ ڈی کی تھیسس لکھی جا سکتی ہیں، اور وہ اسلامی اقتصادیات کے نظریات جو کتابوں میں بند تھے، عبارتوں میں بند تھے، عملی شکل میں زندہ نظام کی حیثیت سے سامنے نظر آ سکتے۔ اقتصاد، اکنامکس، ملکی اقتصاد، جنگی اقتصاد، بحرانی اقتصاد، ہر طرح کے اقتصادیات کیا مبالغہ کریں، ہے سنجیدہ ٹاپک ہے، اور کریں گے اس پر۔ شاید آپ اس طرح مطالعہ نہ کرتے، لیکن اب اس حادثے کو دیکھ کر آپ مجبور ہوں گے کہ کس طریقے سے ایک مرد فقیہ نے، جس کے سر پہ عمامہ تھا، جو کہیں ہارڈورڈ سے یا کیمبرج سے یا آکسفورڈ سے پڑھا ہوا نہیں تھا، وہ مکتب اہل بیت سے پڑھا ہوا تھا، وہ حوزہ علمیہ سے پڑھا ہوا تھا، وہ آیت اللہ العظمیٰ سید خمینی کا شاگرد تھا، وہ جناب والا آیت اللہ العظمیٰ سید خوئی کا شاگرد تھا، یہی آغائے خوئی اور یہی آغائے خمینی کا شاگرد۔ اس نے کیا نظام دیا ہے اقتصاد کا، اقتصاد کا تمام تر اقتصادی پابندیوں کے باوجود وہ چاہتے تھے کہ یہ ملک گھٹنوں پہ آ جائے، جناب خود ہی گھٹنوں پہ آ جائے۔ جوانوں، یہ توجہ دلانے کی بات ہے یا نہیں؟ اب کہیں سے احساس کمتری میں مبتلا نہ ہونا، اور اس لیے میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں، جس طریقے سے امام راحل امام خمینی نے کہا تھا کہ کمیونزم کا نظام تاریخ کے عجائب گھر میں نظر آئے گا، دیکھ لینا کہ کچھ عرصے کے بعد کیپٹلزم کا نظام بھی
کسی تاریخ کے مزبلے پہ نظر آئے گا، اور اسلام کا اقتصاد تمام انسانیت کو فیض پہنچاتا ہوا نظر آئے گا۔ صلوات پڑھتے ہیں محمد والے۔ جو لوگ مذاق اڑاتے ہیں یونیورسٹیز میں بیٹھ کے، اسلام کے پاس کیا اقتصادی نظام ہے؟ اور یہ مولوی صاحبان چند مسئلے زکوٰۃ کے بیان کر کے اور کہتے ہیں یہ اقتصادی نظام ہے۔ آئیے ہم دکھائیں اقتصادی نظام، تھیوریٹیکلی بھی اور پریکٹیکلی بھی۔ نظام، نظریہ اور نظام، نظریہ اور نظام دونوں آپ کو ملے گا۔ پروردگار صحت و عافیت کے ساتھ سلامت رکھے۔ میرے استاذ بھی ہیں اور بہت سینئر ہیں، حضرت علامہ آیت اللہ شیخ محسن عراقی مد ظلہ العالی، ان کی ایک پوری ایک انسائکلوپیڈیا تصنیف فرما دی انہوں نے، فقہ اقتصاد، فقہ الاقتصاد۔ یہ ایک رخ۔ دوسرا رخ، 500 سال سے، 600 سال سے، 700 سال سے، 800 سال سے رونا رو رہے ہیں آپ، ملت کا رونا رو رہے ہیں، مذاق اپنا اڑا رہے ہیں، یا کہیں کوئی مذاق اڑاتا ہے، کوئی مرثیہ پڑھتا ہے، کوئی تمسخر کرتا ہے، کوئی نوحہ گری کرتا ہے۔ ملت اسلامیہ پہ سب آنسو بہا رہے ہیں اور کہتے ہیں دوسری قومیں ترقی کر رہی ہیں، دیکھیے سائنس ان کے یہاں ہے، ٹیکنالوجی ان کے یہاں ہے، کیا کیا انہوں نے ترقی کی، کیا کیا انہوں نے ترقی کی، ہمارے یہاں کیا رہ گیا ہے؟ یہ مولویوں نے تباہ کر دیا، مولویوں نے برباد کر دیا، مولویوں نے تباہ کر دیا، مولویوں نے برباد کر دیا۔ اب مجھے ایک حق دے دیجیے یہ جملہ کہنے کا، جب تک آپ مولویوں کی، سچے مولویوں کی سنتے تھے ترقی کر رہے تھے، جب سے آپ نے سچے مولویوں کی سننا چھوڑ دی تنزل میں گئے، اور ایک قوم نے ایک سچے مولوی کی سن لی تو دیکھیے کتنی ترقی ہو گئی۔ ہاں سچے مولوی کا لفظ ضرور یاد رکھیے گا، ورنہ ماشاءاللہ دنیا طلب، حریص، ہوسکار مولویوں کی کمی نہیں ہے، درباری مولویوں کی کمی نہیں ہے، ضمیر فروشوں کی کمی نہیں ہے، سخن فروشوں کی کمی نہیں ہے۔ آقائے خمینی کی ایک للکار اور ایک پکار پر ایک قوم اٹھی اور شروع سے یہ کہہ رہی ہے مولوی کیا حکومت چلائیں گے۔ مولوی نے حکومت چلا کے بھی دکھا دیا، مولوی نے اقتصاد کا نظام بھی سنبھالا، مولوی نے اس کے انفاس کی برکت سے، اس کے انفاس کی برکت سے کیا ایرانی جوانوں کی ذہانتیں کمال کے درجے پہ پہنچ رہی ہیں، کیسے کیسے اسلحے بنا رہے ہیں، سب سامنے ہے نا۔ یہ خود ایک مستقل موضوع ہے کہ کس طریقے سے آپ کو آپ کی علمی، حکیمانہ، فلسفیانہ اور سائنسی میراث سے دور کیا گیا، اور اگر آپ واقعاً قرآن اور سنت رسول، قرآن اور سنت و سیرت اہل بیت، تعلیمات اہل بیت سے جڑے رہتے، وصیت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل پیرا رہتے، تو کبھی بھی زوال کا منہ نہ دیکھتے۔ اور اب بھی اگر تمام عالم اسلامی متحد ہو جائے وصیت مصطفیٰ پر، تو دنیا میں کسی بھی مسلم ملت یا ملک کا پرچم سرنگوں نہیں ہو سکتا۔ سب کے لیے ہمارے سینے میں درد ہے، صرف ایک ملک کے لیے نہیں، اور صرف مسلم مملکتوں کے لیے نہیں، تمام عالمی انسانیت کے لیے، تمام مستضعفین کے لیے۔ انسان انسان ہے، انسان غیر مسلم بھی انسان ہے۔ قرآن مجید میں جہاں بار بار یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا ہے، وہیں قرآن مجید میں یا ایھا الناس بھی بار بار آیا، یا ایھا الناس، یا ایھا الناس، یا ایھا الناس۔ تمام انسانوں کے لیے پیغام ہے، اور ہمارے دل میں تمام انسانوں کا درد ہے اور ہونا چاہیے۔ اگر واقعاً وصیت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کوئی مسلکی اور فرقہ وارانہ گزارشات نہیں کر رہا ہوں، علماء اہل سنت والجماعت حضرات بھی تشریف ہیں مجمع میں، اور دانشور حضرات موجود ہیں،
اور ہمارے تمام عزیز سب کے لیے ہمارے دل میں احترام ہے، محبت ہے، اور سب کے لیے آداب مودت ہم برتتے ہیں۔ پیغمبر کی وہ وصیت جو صحیح مسلم میں بھی موجود ہے اور دوسری صحیح کتابوں میں موجود ہے، سب کو یاد ہے، آپ میں سے سب کو یاد ہے، میں صرف یاد دہانی کرا رہا ہوں کہ اس موقع پہ اس تسلسل میں یاد آ جائے آپ کو پھر ایک بار، انی تارک فیکم الثقلین، ہم تمہارے درمیان دو گراں قدر چیزیں چھوڑ کر جا رہے ہیں، کتاب اللہ وعترتی اہل بیت، ایک اللہ کی کتاب اور ایک میری عطرت میرے اہل بیت، میری عطرت میرے اہل بیت، میری عطرت میرے اہل بیت۔ اگر تمام ملت اسلامیہ اس وصیت حضرت ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مجتمع ہو جائے، اور کس چیز پہ مجتمع ہونا ہے؟ سب کہتے ہیں نا، کیا کہتے ہیں؟ قرآن مجید کی ایک آیت ہے جو سب بار بار پڑھتے ہیں، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، سب کے سب اللہ کی رضی کو مضبوطی سے تھام لو اور منتشر نہ ہو، متفرق نہ ہو، فرقہ بازی نہ کرو، تفرقہ اندازی نہ کرو، یہ اللہ کا حکم ہے۔ اور ماشاءاللہ ہر فرقے کے لوگ اس آیت کو پڑھ کے تفرقہ کرتے ہیں، یہ افسوس کی بات ہے۔ اس میں اب ہماری بات سن لیجئے اور مان لیجئے، اور تفسیروں میں جا کے تلاش کیجئے، حدیث کی کتابوں میں تلاش کیجئے۔ ایک مصداقیت ہونی چاہیے نا، صرف الفاظ اور الفاظ کے مبہم مفاہیم پر تو زندگی تعمیر نہیں ہوتی، صرف لفظوں پر اور لفظوں کے مبہم سے مفاہیم پر تو زندگی تعمیر نہیں ہوتی، نظریہ تعمیر نہیں ہوتا، نظام تعمیر نہیں ہوتا، مصداقیت چاہیے۔ اس آیت کے معنی کرنے میں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی کو سب کے سب مل کے پکڑ لو۔ یہاں پوری آیت میں مضمون صاف ہے، وَاعْتَصِمُوا پکڑ لو، جمیعاً سب کے سب، لا نہیں، تفرقوا تفرقہ نہ کرو۔ کس چیز کو پکڑ لو؟ اللہ کی رسی کو۔ یہ رسی کہاں ہے دکھائیے ہمیں، مصداقیت یہ ہے، یعنی لفظ دہرا رہے ہیں بار بار، اللہ کی رسی، اللہ کی رسی، اللہ کی رسی۔ کیا شے ہے اللہ کی رسی؟ اور رسی ایک دھاگے کی کبھی نہیں ہوتی، اسے رسی نہیں کہتے، جب تک کہ دو دھاگے مل کے ایسے بٹے نہ جائیں جو ایک دوسرے سے جدا نہ ہوں، اس وقت تک رسی رسی نہیں بنتی۔ اللہ کا کلام ہے نا، ہمارا آپ کا کلام تو نہیں ہے۔ اللہ نے رسی کی مثال کیوں دی؟ رسی کا کلمہ کیوں استعمال کیا؟ یہ دو لڑیاں، یہ دو دھاگے، یہ دو سرے ایک دوسرے کے ساتھ جب ہوں گے تب رسی بنے گی۔ وہ کون سے دو ہیں؟ وہ رسول کی وصیت نے بتا دی ہے، قرآن ایک طرح سے رستہ۔ بات سمجھ میں آئی؟
کبھی بھی دنیا میں کہیں کسی زبان میں رسی کا لفظ جو ہے وہ ایک دھاگے سے تو رسی بن جائے گی، دو ہوں گے دھاگے تو پھر وہ رسی بنے گی۔ یہ بھی کون بتائے گا؟ میں تھوڑی تفسیر کر رہا ہوں، کسی کو تفسیر کا حق نہیں۔ قرآن نے حبل اللہ کا کلمہ استعمال کیا اور کہا اسے پکڑے رہو، اس سے جدا نہ ہونا۔ رسول نے قرآن اور عطرت کا تعارف کرایا اور کہا انہیں پکڑے رہنا، ان سے جدا نہ ہونا۔ آیت کا مضمون وصیت پیغمبر میں پایا جاتا ہے، وصیت پیغمبر کا مضمون اس آیت میں پایا جاتا ہے۔ روشن ہے مضمون، اسے مسلکی عینک سے نہ دیکھیں۔ قرآن اور اہل بیت، قرآن اور عطرت مصطفیٰ۔ اور یاد رکھیں بعض حضرات اہل بیت کی ترکیب سے مضمون کو کہیں سے کہیں لے جاتے ہیں، لیکن حدیث صحیح میں بار بار عطرت کا لفظ بھی آیا ہے، اور دنیا کی کسی بھی ڈکشنری میں عطرت کا کلمہ صرف بیویوں پہ اطلاق نہیں ہوتا۔ عطرت عطرت عطرت، آل، اولاد، ذریت۔ غور کیجئے، درد مندی سے غور کیجئے، خدا کا خوف رکھ کے دل میں غور کیجئے، آخرت طلبی کے جذبے سے غور کیجئے، قرآن کی عینک لگا کے غور کیجئے، مسلک کی عینک لگا کے نہیں، مذہب کی عینک لگا کے نہیں، فرقے کی عینک لگا کے نہیں، سیاست کی عینک لگا کے نہیں، قرآن کے نور سے دیکھیے۔ حدیث مصطفیٰ، وصیت مصطفیٰ، کلمہ وصیت عرض کر رہا ہوں، وصیت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ۔ اب میں نام نہیں لینا چاہتا، اسی 6B ماڈل ٹاؤن میں گزشتہ برس بعض علماء تشریف لائے تھے، علماء اسلام، بہت پڑھے لکھے لوگ، محترم لوگ، PhD عالمیت کی ڈگری لیے ہوئے، مدرسے سے بھی، دانشگاہوں سے بھی، بہت فاضل لوگ، وسیع المطالعہ افراد، اور انہوں نے یہ کہا مجھ کو خطاب کر کے کہ آپ اس پیغام کو عام کریں، جب تک یہ ملت اسلامیہ ولایت علی ابن ابی طالب پر متحد نہیں ہوگی مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ آج 1400 برس کے بعد بھی اگر کچھ سوچنے والے، پڑھنے والے افراد یہ کہہ رہے ہیں کہ ولایت علی پہ متحد نہیں ہوگی جب تک امت اس وقت تک سرفراز نہیں ہوگی، اس کے معنی یہ ہے کہ ولایت کا مسئلہ صرف تاریخ کا مسئلہ نہیں ہے، ماضی کا مسئلہ نہیں ہے، کتابوں میں بند کوئی مردہ مسئلہ نہیں ہے، ولایت علی بھی ایک زندہ حقیقت ہے جو قیامت تک زندہ رہے گی اور وسیلہ بنے گی تمام انسانوں کو فیوز ربانیہ سے مستفیض ہونے۔ اللہ کی رحمت، اللہ کی برکت، اللہ کا لطف، اللہ کا کرم اگر چاہیے تو مولا مصطفیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصیت پہ عمل کریں اور اس وسیلے کو اختیار کریں جس وسیلے کو اللہ نے اور اللہ کے رسول نے متعارف کرایا، اور اس وسیلے کو مضبوطی سے تھامیں، اس سے وابستہ رہیں، اس کی حفاظت کریں۔ یہی ہے دراصل مرابطہ۔ یہ جو کہا گیا نا یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا، کل میں نے عرض کیا تھا کہ معصوم سے ایک روایت ہے، بلکہ متعدد روایتوں میں کیا، اصبروا علی الفرائض، صابروا علی المصائب، ورابطوا علی الائمہ۔ اماموں، بات یہاں تک آ گئی تو ایک بات اور عرض کر دوں، بہت غور سے سن رہے ہیں آپ، اور میں چاہتا بھی ہوں کہ غور سے سنیں۔ اس فقیر کے یہ معروضات کیا معلوم کب میری زندگی میں وہ مبارک دن آ جائے کہ میں بھی جام شہادت پینے پر مفتخر ہو جاؤں۔ آپ حضرات آمین کہیں گے انشاءاللہ۔
اس فقیر کی باتیں آج یاد رکھیے گا. فرائض پر صبر کریں، فرائض ضائع نہ ہونے پائیں. اور یہ فرائض جمع ہے تو صرف کسی ایک فریضے تک بات محدود نہیں رہے گی، صرف نماز تک نہیں، صرف روزے تک نہیں، پورا دین. ایک حدیث ہے حضرت ابو ذر سے، ابو ذر ہیں. جاگے رجال و حدیث کی کتابیں دیکھیے گا، ابو ذر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ صحابی ہیں جن کے لیے خود حضور کے دہان اقدس سے نکلے ہوئے جو جملے ہیں وہ سند ہیں. اور ان تمام جملوں اور حدیثوں کو اگر آپ کے سامنے نچوڑ کے خلاصہ کر کے پیش کروں تو میں کہہ سکتا ہوں کہ ابو ذر اصحاب پیغمبر میں تنہا ایک امت کے برابر تھے. ابو ذر تنہا ایک امت کے برابر. اب ان کے دو ارشادات آپ کو سنا دوں. ایک تو اس آیت کی تفسیر کے ذیل میں آیا ہے کہ پیغمبر اکرم کے سامنے ابو ذر نے یہ آیت پڑھی، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا. حضرت نے پوچھا ابو ذر جانتے ہو کہ اصبروا سے کیا مراد ہے؟ اصبروا علی ماذا، کس چیز پر اصبروا؟ ابو ذر تھے مہذب مؤدب، رسول کے محضر میں عاجزانہ سوال تو کر سکتے تھے، اپنا نظریہ تھوڑی پیش کر سکتے تھے. میں یہ سمجھتا ہوں رسول کے مقابل میں کوئی آنے کہ میں یہ سمجھتا ہوں، میری یہ رائے ہو، میرا یہ نظریہ ہے، اور مانا سر جھکا کے کہا کہ اللہ مجھے نہیں معلوم، سرکار جو فرمائے. اب دیکھیے یہ فقرہ فرائض سے بتائیں. حضور نے فرمایا اس روایت میں کہ انتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار بھی اصبروا کے مصداق مصادیق میں سے. عزیزان محترم سن رہے ہیں، جناب ابو ذر سے روایت ہے اور پیغمبر کی روایت، پیغمبر کا ارشاد ہے. کیا ہے؟ ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار، انتظار الصلاۃ، انتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ. یہ کیا ہے؟ اصبروا کا ہر کلام کا ایک ظاہر ہوتا ہے، ایک باطن. یہ ظاہری نماز بھی صبح کی پڑھی واقعاً کسی مومن مسلم متقی میں یہ کیفیت ہونی چاہیے کہ اب ہمیں انتظار ہے نماز ظہر کر. ارے بھائی آپ کو کسی سے محبت ہوئی ہے؟ کبھی نہیں. سچی محبت اپنے کمال پہ جب پہنچتی ہے تو معشوق سے ملاقات ہوئی، ابھی ہوئی ملاقات، اب پھر انتظار رہتا ہے کہ دوبارہ ملاقات کب ہو. واضح ہے، ابھی ملاقات ہوئی، فکر کیا ہوتی ہے دوبارہ ملاقات کب ہو. صلاۃ اگر لوگ سمجھتے ہیں کہ صلاۃ کیا ہے، الصلاۃ صلۃ باللہ سبحانہ و تعالی، اللہ کی بارگاہ میں حضوری ہے، اللہ سے رابطہ برقرار کرنا ہے، تو پھر ادھر نماز صبح ختم ہوئی، اٹھے، اب فکر ہونی چاہیے کہ دوبارہ کب اذان ہو اور ہم محضر الہی میں پہنچے. دنیا کے متقی و پرہیزگار لوگوں میں یہ کیفیت ہے، ہوگی ضرور، ہم نفی نہیں کرتے، لیکن عموماً نہیں ہے. حضور نے ایک بات یہ فرمائی کہ انتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ، یہ بھی مصادیق اصبروا میں سے. جو لوگ لفظ صلاۃ کے معانی جانتے ہیں کہ صلاۃ، لفظ صلاۃ کے معنی ایک سے زیادہ ہیں، ایک تو یہی صلاۃ ہے،
خود قرآن مجید میں لفظ صلاۃ ایک سے زیادہ معانی میں استعمال ہوا ہے. یاد ہے قبل اس کے کہ آپ تفسیر بالرائے کا الزام دیں میں وضاحت کر دوں. خود قرآن مجید میں لفظ صلاۃ ایک سے زائد معانی میں استعمال ہوا ہے. کتنے معانی میں استعمال ہوا ہے کسی ایک جگہ میں تقریر میں عرض کر چکا ہوں. پاکستان میں نہیں کسی اور ملک میں تفصیل سے میں نے عرض کیا تھا کہ لفظ صلاۃ کتنے معنی میں استعمال ہو. ایک یہ معنی ہے یہ نماز جو 5 وقت کی نماز ہے. ایک معنی وہ بھی ہے کہ جب ذات معصوم کہتی ہے کہ انا الصلاۃ میں ہوں نماز. یہ 5 وقتہ نمازوں میں بھی ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار صابرو اور اصبرو کا مصداق ہے. اور ایک امام کے گزر جانے کے بعد دوسرے امام کا انتظار بھی اصبرو اور صابرو اور رابطو کا مصداق ہے. نعرہ تکبیر محمد والے محمد بلند صلوات. امام غائب کا انتظار بھی آداب انتظار کے ساتھ اس آیت پر عمل کا مصداق ہے. یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا. صبر کرو فرائض کی حفاظت کرو مصائب پر زیادہ سے زیادہ صبر کا مظاہرہ کرو اور امام کی حفاظت کرو. اچھا ایک جملہ اور عرض کروں جوانان عزیز. امام معصوم کی بات ہے بالکل امام معصوم. امام معصوم کی حفاظت کے ضمن میں یہ بات بھی آتی ہے کہ امام کا کوئی چاہنے والا ہو تو اس کی بھی حفاظت کرو. امام کا کوئی وفادار ہو اس کی بھی حفاظت کرو. امام کی طرف سے کوئی پیغام رساں ہو اس کی بھی حفاظت کرو. امام کے نظام کا کوئی نمائندہ ہو اس کی بھی حفاظت کرو. امام کی امامت کا ترجمان ہو اور امام کے استقبال کی تیاری میں تمہاری مدد کر رہا ہو اس کی بھی حفاظت کرو. کہیں کسی کا عقیدہ مجروح تو نہیں ہو رہا ہے؟ وضاحت سے بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ دشمنوں کے پروپیگنڈے میں نہ آئے. ہوش کے ناخن لیں. دشمن ہے. آپ مومن ہیں. آپ کے پاس وہ فراست ہونی چاہیے وہ ذہانت ہونی چاہیے وہ روشنی دل ہونی چاہیے وہ بصیرت ہونی چاہیے وہ بصارت ہونی چاہیے کہ آپ سامنے کے مناظر کو بھی دیکھ سکیں اور پس منظر کو بھی دیکھ سکیں. آپس میں انتشار نہ کریں. 2 نکات اور عرض کروں گا. ایک یہ کہ جب امامت کی بات ہوتی ہے تو اب آج کل کچھ لوگ ایسے ہیں جو امامت الہیہ کو بہت توجہ سے سنیے گا جو امامت الہیہ کو بس سیاسی امامت کے مترادف قرار دیتے ہیں. یہ غلط انداز فکر ہے عزیز محترم. یہ غلط انداز فکر ہے. سیاسی امامت ہے لیکن وہ امامت الہیہ امامت ربانیہ وہ جسے قرآن نے عہد الہی کہا ہے وہ بہت بلند ہے اور بہت ہمگیر اور کامل اور شامل ہے. یہ سیاسی امامت بھی اس کا ایک جز ہے اس کا ایک مرتبہ ہے لیکن بس وہ عہد الہی جس کا قرآن مجید میں ذکر ہے جناب ابراہیم علیہ وعلی نبینا الصلاۃ والسلام اس ضمن میں جسے اللہ نے کہا ہے لا تنال عہدی الظالمین لا ینال عہد الظالمین. میرا عہدہ میرا عہد ظالمین تک نہیں پہنچ سکتا. وہ عہد الہی صرف سیاسی امامت کے مترادف نہیں ہے. یہ ذہن عالی میں رہے. امامت الہیہ سیاسی قیادت کے مترادف
ہاتھ جوڑ کے عرض کر رہا ہوں عزیزان گرامی، بعض ممبروں سے، بعض مدرسوں سے، بعض مکاتب سے بس یہ زور ہے کہ یہ جو امامت سیاسی ہے، سیاسی قیادت یہی امامت ہے. نہیں، امامت ربانیہ، امامت الہیہ، عہد الہی بہت بلند اور وسیع اور ہمگیر اور تہدار ہے، لیکن یہ سیاسی امامت بھی غیر اہم نہیں ہے. یہ ولایت فقیہ کے آنے سے نظام امامت ائمہ اثنا عشر ختم ہو گیا. یہ تصور باطل ہے، یہ تصور باطل ہے. وہ نظام امامت اپنی جگہ، امام منتظر کا وجود اپنی جگہ. خود یہ رہبر شہید اپنی ہر تقریر میں یا اکثر تقریروں میں تقریر کے بعد اپنی زبان سے دعا کرتے تھے، یعنی اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن. جوانوں سچ بولنا، تم نے سنا ہے اپنے کانوں سے رہبر کو ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے ہوئے اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن؟ سنی ہے یہ دعا؟ رہبر کی زبان سے سنی ہے؟ پھر کیسے تم میں سے کوئی ایک بھی امام منتظر کا انکار کر سکتا ہے؟ کیسے کوئی ایک بھی ان کے وجود مبارک میں شک کر سکتا ہے؟ کیسے کوئی ایک بھی امام ائمہ اثنا عشر کی تعداد میں شک کر سکتا ہے؟ کیسے کوئی ایک بھی یہ کہہ سکتا ہے کہ اب یہ شیعہ اثنا عشریہ کا مذہب ختم ہو چکا ہے، تمام ہو چکا ہے، اب تو بدل گیا نظریہ ان کا، 12 اماموں کا نظریہ بدل گیا نظریہ ولایت فقیہ میں. 12 اماموں کی حقیقت اپنی جگہ ثابت ہے، نظریہ ولایت فقیہ اپنی جگہ ثابت ہے، دونوں میں ربط ہے. نظریہ ولایت فقیہ کا براہ راست تعلق حقیقت ولایت غدیر سے ہے. ابہام کا شکار نہ ہو، اشکال کا شکار نہ ہو، آپس میں اختلاف نہ ڈالیں. امامت ائمہ اثنا عشر، امامت معصوم، امامت الہیہ، امامت ربانیہ، عہد الہی، وہ اپنی جگہ قائم ہے، اپنی تمام تر عظمتوں کے ساتھ. اس کے سائے میں جو نظریہ ولایت فقیہ وجود میں آیا ہے، بنیادی طور پر یہ نظریہ ولایت فقیہ و منصب ولی فقیہ اس لیے ہے تاکہ انسانوں کی تربیت کر کے اس امام منتظر کے انتظار و استقبال کے لائق بنا سکیں. ہم اس کے استقبال کے لیے تیار اور آمادہ ہو رہے ہیں. واضح ہے، انکار کے لیے نہیں، استقبال کے لیے. انکار کے لیے نہیں، استقبال کے لیے. انکار کے لیے نہیں، استقبال کے لیے. تشکیک کے لیے نہیں، یقین کے لیے. تشکیک کے لیے نہیں، یقین کے لیے. فرار کے لیے نہیں، ثبات کے لیے. ضعف و کمزوری کے لیے نہیں، مصابرے کے لیے اور ثبات کے لیے. واضح ہے. کئی چیزیں ہوتی چلی جا رہی ہیں، بہت سی باتیں کہتا چلا جا رہا ہوں میں. نظام اقتصاد سے بات چلی، نظام سیاست سے بات چلی، سائنسی علوم کی ترقی کی بات ہوئی آپ کے سامنے. یہ سب نئے ابواب کھل رہے ہیں، جو کتابوں میں بند کی چیزیں ہیں یہ سب کھل کے سامنے آ رہی ہیں. اگر واقعا محمد اور آل محمد علیہم الصلاۃ والسلام صلوات کہ نظام سے وابستہ رہنا ہے، ان کے تعلیمات سے وابستہ رہنا ہے، تو ان نکات کو ذرا اور گہرائی سے اور ذرا اور وسعت قلبی اور وسعت ذہنی کے ساتھ سمجھنے کی ضرورت ہے. فکر کو بلندیوں تک، بلند سے بلندتر افق تک لے جانے کی ضرورت ہے، بے خوفی کے ساتھ. خوف نہ لائیں دل و دماغ میں. آپ جس ملک میں رہ رہے ہیں یہ ملک بھی بہت بابرکت ملک ہے، اور اس وقت دنیا میں خاص طور سے امن قائم کرنے کے لیے اس ملک نے جو رول پلے کیا ہے وہ بھی قابل فخر.
خدا اس ملک کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، قابل داد ہے، دل سے دعائیں نکلتی ہیں۔ بہت سی باتیں جو میں ممبر پہ نہیں عرض کر سکتا، بہت سی باتیں سمجھنے والے سمجھتے ہیں۔ کسی کا خوف نہ کرے، غیر خدا کسی کا خوف نہ کرے۔ قرآن اور اہل بیت مصطفیٰ، قرآن اور سنت و سیرت مصطفیٰ، یہ چیزیں کافی ہیں آپ کے لیے، دنیا سنوارنے کے لیے بھی اور آخرت سنوارنے کے لیے۔ دانش مغرب کے سحر میں بھی نہ آئیں۔ مجبور ہوں مثال دینے پر، ایک ہوتی چیز پروپیگنڈا، اشتہار، حقیقت کچھ نہیں ہے۔ اب معاف کیجیے گا، وقت تو زیادہ ہو گیا ہے، لیکن میں آج جی چاہ رہا ہے کہ کچھ عرض کرتا چلوں۔ اب بڑی ہلکی، چھوٹی، سطحی، چھچلی مثال دے رہا ہوں۔ ہمارے یہاں جو بڑے بزرگ ہوا کرتے تھے نا، بڑے بزرگ، بردبار، متحمل، مہذب، تہذیب پرور، گزر جاتے تھے ادھر ادھر گلیوں میں، گلی کوچوں کے غنڈے، معاف کیجیے گا یہ لفظ استعمال کرنا پڑا، وہ اپنی شرارتیں کرتے رہتے تھے، سر جھکا کے چلے جاتے تھے۔ ایک بزرگ نے مجھ سے کہا، خود مجھ سے، کہ دیکھو یہ جو آستینیں چڑھا کے اور گریبان کھول کے اور یہ دہاڑتے رہتے ہیں اور ڈراتے رہتے ہیں، ان میں طاقت کچھ نہیں ہے، قوت کچھ نہیں ہے، صرف شرارت ہے۔ جو شرفا ہیں سر جھکا کے اپنا دامن بچا کے گزر جاتے ہیں۔ اذا مروا باللغو مروا کراما کے مصداق۔ ورنہ اگر کوئی ذرا ہمت کر کے ان کی کلائی پکڑ کے کھڑا ہو جائے تو ان میں ہمت کچھ نہیں۔ ہم نے اپنی آنکھوں سے عالمی سطح پہ دیکھ لیا، غرا رہے ہیں، گرج رہے ہیں، ہمارے پاس یہ اسلحہ ہے، وہ اسلحہ ہے، اتنی ہم تباہ کر دیں گے، پوری دنیا تباہ کر دیں گے۔ ایک شریف ملت نے آگے بڑھ کے بس کلائی پکڑ ہی تو لی۔ اب دیکھ لیجیے اندازہ کیا ہو، کتنی طاقت ہے، ٹیکنالوجی کیا ہے۔ وہ ملینز اور بلینز آف ڈالرز کے اسلحے، کیسے وہ بچے کھیلتے ہیں نا کاغذ کے طیارے یا کاغذ کی کشتیاں ہیں، کبھی کشتی بنا کے پانی میں بچے ڈال دیتے ہیں اور کبھی ہوا میں وہ جہاز کھیلتے کاغذ سے بنا کے۔ یہ سستے اسلحے ایران کے، وہ ان کے کتنے مہنگے اسلحوں کو کس طرح تباہ کر رہے ہیں۔ دیکھا آپ نے ٹیکنالوجی کس کے پاس زیادہ ہے؟ ان کے بنائے ہوئے ڈرون سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ کیسے اس کی نقل اتاری جا رہی ہے، اس کی سمجھنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ کس نے بنائے ہیں؟ یہ آپ کے بچوں نے، ملت اسلامیہ کے بچوں نے، امت اسلامیہ کے بچوں نے، کسی اور نے نہیں۔ امت اسلامیہ کی ذہانتیں یہ ہیں، بشرطے کہ وہ حق سے وابستہ ہو جائے، بشرطے کہ وہ حق سے وابستہ ہو جائے۔ یہ ایک شہادت عظمیٰ، یہ ایک بڑی شہادت، یہ ایک بڑی قربانی آپ کے ذہن و ضمیر کو جھنجھوڑنے کے لیے کافی ہے کہ آپ پورے نظام اسلامی اور نظریہ اسلامی پہ غور کریں، کتابوں سے حقیقتوں کو نکالیں اور دنیا کے سامنے عملاً پیش کریں۔ خود اپنا سر بلند رکھیں، اپنا پرچم بلند رکھیں، حق سے وفادار رہیں، کلمہ توحید، کلمہ لا الہ الا اللہ سے وفاداری کا ثبوت۔ اصل میں عرفان کی ڈکشنری میں وفا کے معنی ہی ہیں توحید کے تقاضوں کو پورا کرنا، توحید کے تقاضوں کو پورا کرنا۔ اس لیے مزید تفرقہ پردازی کی راہوں پہ نہ جائیں، رابطو، آپس میں شانہ بشانہ رہیں، کوئی خلل، کوئی رخنا، کوئی ایسا دروازہ، کوئی دریچہ، ایسا کوئی راستہ نہ چھوڑیں جہاں سے دشمن آپ کے قلعے کے اندر آ جائے۔ پوری ملت اسلامیہ کی بات کر رہا ہوں میں، پوری ملت اسلامیہ کی، خدا کی قسم، کسی ملک سے کسی مسلک اور مذہب سے مجھے کوئی اختلاف نہیں ہے، سب کو اتحاد کی دعوت ہے، سب کو وحدت کی دعوت ہے، اور کس کی طرف؟
ایران کی طرف نہیں، خدا کی طرف، ایران کی طرف نہیں، مصطفیٰ کی طرف۔ ایران کیا ہے؟ ایران صرف یہ کارنامہ دکھا رہا ہے کہ وصیت مصطفیٰ پہ عمل کر کے دکھا رہا۔ خدا کے وفادار رہیں، مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وفادار رہیں، قرآن کے وفادار رہیں، اپنے ضمیر کے وفادار رہیں، اپنی عقلوں کا احترام کریں، اپنی عقلوں کا احترام کریں۔ اور کچھ نہیں کر سکتے ہیں تو کم سے کم دست دعا بلند کریں۔ پروردگار، یہ ملت، یہ امت جو بے جگری کے ساتھ باطل سے لڑ رہی ہے، پروردگار اسے فتح مند رکھ، اس کا پرچم بلند رہے، تمام امت اسلامیہ کا پرچم بلند رہے، سب سرفراز رہیں۔ ان کے ہاتھوں میں کوئی پرچم نہیں ہے، دیکھیے جتنے پرچم ہیں ان سب پہ کہیں نہ کہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہے، علی ولی اللہ لکھا ہے، کہیں حسین لکھا ہے، کہیں یا حسین یا عباس۔ یہ جو ہے یہ پرچم، یہ قوم کون سا پرچم لیے ہوئے ہاتھ میں، یہ نظر میں رکھیے، اور تعصبات کی عینکیں۔ پروردگار رہبر شہید کے درجات بلند کرے۔ کئی دن سے میں پاکستان میں تقریریں کر رہا تھا، لیکن کچھ دیر تک نہیں چاہتا تھا کہ رہبر شہید کا تذکرہ ہو۔ آج بھی جتنا کرنا چاہتا تھا نہیں کر سکا، مختلف باتیں، مختلف پہلو چھڑتے چلے گئے۔ وہ معصومین ہیں، چہاردہ معصومین، لیکن چہاردہ معصومین کے بعد آپ اسے میرے ذاتی جذبہ قرار دے دیجیے گا، آپ کو اختیار ہے۔ خدا کی قسم، غیر معصوم امت میں معصومین کے بعد اگر کوئی ہمیں ولی خدا نظر آتا ہے، ولی حق، اللہ کا سچا ولی، جو مکتب ولایت غدیر میں پروان چڑھا ہے، اس کا نام تھا سید علی حسینی خان۔ کیا کہنے آپ، سلامت رہیں، سلامت رہیں۔ میں انہیں ایک سیاسی رہبر نہیں سمجھتا، میں تو انہیں ولی حق سمجھتا ہوں۔ کیا حق ادا کیا منبر کا آپ نے؟ ولی کہہ رہا ہوں، ولی حق، اللہ کا ولی ہے، شہید راہ حق، ولی بھی ہے، شہید بھی ہے، فقیہ بھی ہے۔ مسئلہ حل کر دیا آپ نے، سلامت رہیں۔ بس بہت کچھ عرض کر چکا ہوں، بہت کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں، لیکن دامن وقت میں گنجائش نہیں، فضا و موسم و طبیعت بھی ساتھ نہیں دے رہی، تو بس ایک دو جملے کہوں گا، آپ کی طبیعتیں منقلب ہو جائیں گی۔ کہ سید علی حسینی خامنئی جس امام کی نسل سے تھے، شروع ہی میں نے عرض کیا تھا، اس امام کا نام تھا علی زین العابدین۔ شجرہ وہیں تک علی زین العابدین ابن حسین ابن علی شہید کربلا۔ مولا امام سجاد نے کیا کیا مصیبتیں برداشت کی، کس کس طرح سے عظمت صبر کے عظیم سے عظیم در نقوش قائم کیے، اور کس طرح سے مصابرہ اور مراقبہ بھی رکھا، کس طریقے سے صحیفہ سجادیہ میں ایک دعا بھی ہے ان سپاہیوں کے لیے، ان فوجیوں کے لیے، ان مجاہدین کے لیے کہ جو حدود اسلامی کی حفاظت کرنے والے، مستقل دعائیں ہیں، اور یہ وقت نہیں ہے کہ اس پر گفتگو کی جائے۔ میں نے ابھی آپ سے بھی کہا تھا کہ اگر کچھ نہیں کر سکتے تو کم سے کم دست دعا بلند کریں۔ امام علیہ السلام نے تو سب کچھ کیا، اور اس کے ساتھ دست دعا بھی بلند رکھا، اور دعا کی ایک تہذیب عطا کر گئے، وہ ڈکشن عطا کر گئے کہ کس طریقے سے رب کو خطاب کیا جاتا ہے، کس طریقے سے رب سے گفتگو کی جائے۔
وہ تہذیب عطا کر دے، وہ الفاظ عطا کر دے، درخواستیں آپ کو سکھا گئے کیسے اللہ کی بارگاہ میں درخواستیں پیش کی۔ وہ کیفیت کیا تھی؟ کربلا سے کوفے اور کوفے سے شام تک آپ کس انداز سے گئے تھے، بار بار ذکر کرتے ہیں ذاکرین، اور میں بھی ذکر کرتا رہا ہوں۔ ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھیں، پاؤں میں بیڑیاں، کمر میں لنگر، گلے میں خاردار نوک، اور اس کے علاوہ بھی لوہے کی زنجیروں سے جکڑا گیا تھا۔ یہ روایت، یہ میں اس لیے بار بار عرض کرتا ہوں کہ بہت سے علماء اہل سنت نے یہ روایتیں لکھی، علماء اسلام نے یہ روایتیں لکھی۔ سر سے پیر تک آپ کو رسیوں سے اور لوہے کی زنجیروں سے جکڑ دیا گیا۔ یہ ایک دو کتابوں میں نہیں ہے، ضعیف کتابوں میں نہیں، کوئی کہے کہ یہ ضعیف روایت، یہ الزام ہے، اتہام ہے، ایسا نہیں۔ اور اسی حالت میں مسلسل سید سجاد نماز پڑھتے۔ ابھی درمیان میں میں نے عرض کیا تھا ابو ذر کی روایت، نماز پڑھتے رہے اور اپنی اسی اشتیاق کے ساتھ رب سے ملاقات ہوتی ہے نا نماز۔ اچھا، آپ کی نمازوں کا اعجاز دیکھ لیجیے، اعجاز۔ آج بھی دمشق چلے جائیے، شام، دمشق، کسی سے پوچھے یزید کا تخت کہاں تھا، کوئی بتانے والا نہیں ہے۔ کسی سے پوچھے علی ابن الحسین کا مصلی کہاں تھا، بتانے والا۔ جگہ بنی ہوئی ہے باقاعدہ کہ یہ جگہ وہ ہے جہاں امام زین العابدین نماز پڑھا کرتے۔ تحقیق کی اس انداز سے نماز پڑھتے رہے، اور ایک دو دن مسلسل نمازیں پڑھیں، مسلسل نمازیں پڑھیں۔ کسی کے ہاتھوں میں ہتھکڑی ہو، اس سے کہیے ذرا قنوت کے لیے ہاتھ اٹھا کے کرو۔ کسی پہ پاؤں میں بیڑیاں ہوں، وہ تشہد کے لیے بیٹھ کے کرو۔ کسی کے گلے میں خاردار توق ہو تو وہ قیام کی حالت سے رکوع میں جائے اور رکوع سے سجدے میں جائے، وہ کانٹے گلے میں پیوست ہو جاتے ہیں۔ اور اسی لیے جب امام شام سے رہا ہوئے ہیں تو ہتھکڑیاں کاٹ دی گئیں، بیڑیاں کاٹ دی گئیں، زنجیریں کاٹ دی گئیں، لیکن زخم کب تک تازہ رہے اندازہ ہے؟ کب تک امام کے گلے سے خون رستا رہا؟ کب تک امام کی پنڈلیوں سے خون رستا رہا؟ آقا جب پہنچے ہیں دمشق سے چھوٹ کر کربلا آئے، کربلا سے مدینے پہنچے، تو مدینے میں شہر میں داخل ہونے سے پہلے بیرون شہر قیام کیا، توقف کیا۔ آپ کے لیے کرسی لگا دی گئی، بیویوں کے لیے خیمہ لگا دیا گیا، اور جو شخص تھا بشر، اس سے کہا کہ جاؤ مدینے والوں کو خبر تو کرو کہ حسین کا بیٹا آ گیا، حسین کا قافلہ واپس آ گیا۔ اس نے جا کے اعلان کیا ہے مدینے میں، مدینے والوں اب مدینہ تمہارے رہنے کے لائق نہیں ہے، حسین کربلا میں قتل کر دیے، ان کا سر اقدس دیار بدیار پھرایا جا رہا ہے، ان کا لٹا ہوا قافلہ مدینے واپس آ گیا۔ مدینے کے لوگ ہجوم کر کے جوم در جوم، فوج در فوج مدینے سے باہر آئے، اس جگہ جہاں سید سجاد ٹھہرے تھے۔ کہتے ہیں آگے آگے حضرت محمد حنفیہ تھے، چچا شفیق چچا آگے آئے، جناب سید سجاد کرسی سے اٹھے، جناب محمد حنفیہ چاہتے تھے کہ سینے سے لگائیں، ایک مرتبہ کا چچا ٹھہرے تھے۔ گلے کا زخم تازہ ہے، بازوؤں کے زخم تازہ ہے،
جناب محمد حنفیہ نے نگاہ فرمائی تو دیکھا پاؤں سے لہو بہ رہا ہے، خون بہ رہا ہے۔ یہ جناب سید سجاد کا عالم تھا، اور بس اب کیا عرض کروں، بیویوں کا کیا عالم تھا۔ خیمے میں بیٹھی تھی جناب زینب کبریٰ، حضرت عبداللہ ابن جعفر طیار جناب سید سجاد سے ملاقات کر کے اور اپنی زوجہ محترمہ جناب زینب کے تعلق سے سوال کرتے ہیں، فرماتے ہیں اور خیمے میں تشریف فرمائیں۔ جناب عبداللہ ابن جعفر طیار جاتے ہیں خیمے میں، واپس آ جاتے ہیں۔ پوچھنے والے نے پوچھا کیا بات ہے؟ کہا مجھ سے کہا گیا تھا یہاں زینب ہے۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ یہ گفتگو اندر آواز گئی، اندر سے آواز آئی عبداللہ، ہاں میں زینب ہوں، تم نے بھی پہچاننے سے انکار کر دیا۔ ارے کربلا سے کوفہ اور کوفے سے شام تک وہ مصیبتیں پڑی ہیں کہ جس سے چہرے کی رنگت بدل گئی، سر کے بال سفید ہو گئے۔ عبداللہ میں ہی زینب ہوں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ پروردگار ہمیں علوم قرآن اور معارف اہل بیت سے آشنا فرما۔ معبود پروردگار ایران اسلامی کو اپنی حفظ و امان، تمام ممالک اسلامیہ کو اپنی حفظ و امان میں رکھ، اس مملکت اسلامی کو اپنی حفظ و امان میں رکھ، ملت اسلامیہ امت اسلامیہ کو وصیت مصطفیٰ پہ متحد فرما دے۔ پروردگار معبود ولی فقیہ مرحوم شہید آیت اللہ العظمیٰ سید خامنئی کے درجات کو بلند فرما، ولی فقیہ رہبر عالی قدر حضرت سید مجتبیٰ خامنئی کو اپنی حفظ و امان میں رکھ۔ پروردگار ہمارے ولی معصوم کو اذن ظہور عطا فرما، اور ان کے ہاتھوں سے اپنی رحمت و رافت و عدالت کا پرچم لے۔